ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدر جلسہ مشفق اساتذہ اکرام عزیز دوستوں اور بھائیوں حاضرین جلسہ آج کی اس جلسہ میں جس موضوع پر میں آپ لوگوں کے سامنے لب گشائی کرنا چاہتا ہوں ٹاپک کا نام ہے حقوق الوالدین۔ محترم سامعین، کیا آپ بتلا سکتے ہیں کہ اللہ کے بعد دنیا میں وہ کون سی ہستی ہے جن کے احسانات ہم پر سب سے زیادہ ہے؟ جی ہاں، وہ ہمارے والدین ہیں، جن کے ہمارے اوپر اس قدر احسانات ہیں کہ ہم کے اس احسانات کا بدلہ کبھی بھی نہیں چکا سکتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23-24 میں ارشاد فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہو، ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو، ان کے لیے رحمت و شفقت کے بازو پھیلا دو اور یہ دعا کرتے رہو اے میرے رب جیسے ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا تو ان پر رحم فرما۔ والدین کا مقام و مرتبہ ہماری شریعت اسلامیہ میں بہت زبردست بتلایا گیا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی قرار دیا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا اے اللہ کے رسول میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر اس نے سوال کیا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر اس نے سوال کیا اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ چوتھی مرتبہ جب اس نے سوال کیا پھر اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا تمہارے والد۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ماں کے قدموں کے پاس ہے۔ محترم سامعین، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر بددعا کی جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے، ان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی ہے۔ ان تمام احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ والدین کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت اور فرمان برداری کرنا، ان کے ساتھ نرمی اور شفقت کے ساتھ گفتگو کرنا، خاص طور سے جب وہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے ان کی اور زیادہ خدمت کرنا ایک مسلمان اولاد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور یہ سارے اعمال انشاءاللہ جنت کا مستحق بنائیں گے، مگر یاد رہے کہ والدین کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت کرنا ایک اولاد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔